قاری صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو تجویز ہے یہ بڑی قابل تحسین تجویز ہے۔ آپ یہ بات محسوس کرتے ہوں گے کہ اس وقت جو ہمارے جمعے کے خطبات ہیں ان کی جو افادیت ہونی چاہیے وہ افادیت آج نظر نہیں آتی۔ ایک تو ہمارے پبلک کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ نماز جمعہ شروع ہونے لگے گی اس وقت میں وہ مسجد کا رخ کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب دوسری اذان ہوگی اور عربی کا خطبہ یا نماز کی اقامت ہوگی تو ہم مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے جائیں گے۔ اس کے اندر بہت سارے اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہماری سوسائٹی کو درپیش مسائل ہیں اور جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان کے اوپر اظہار خیال کم ہوتا ہے۔ ہم ایک روایتی گفتگو یا اختلافی باتیں یا جن کا آج جیتی جاگتی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو اپنا موضوع بناتی ہے۔ اس لیے میں علامہ صاحب کی اس رائے سے نہ صرف یہ کہ متفق ہوں بلکہ میں اس کا مؤید ہوں۔ میں اس کے لیے بھرپور تعاون کرنے کو ہم تیار ہیں، اور میری عملی تجویز یہ ہوگی کہ اور یہ بات بالکل مناسب ہوگی کہ ہمیں کوئی لکھے ہوئے خطبات تو نہیں دینے چاہیے۔ یہ جن ملکوں میں اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے، ہمیں البتہ موضوعات اور موضوعات میں ہمیں جہاں دیگر اخلاقی موضوعات، وہاں میں سمجھتا ہوں معاشرتی مسائل جو ہیں جو اس وقت میں ہماری سوسائٹی کو درپیش مسائل ہیں اور اس وقت میں جو ہماری پوری قوم جن مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے ان کے اندر ہمیں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے لیے میری عملی تجویز دو ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ علامہ صاحب رمضان المبارک کے بعد اپنی وزارت مذہبی امور میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کا اجلاس بلا لیں اور اس اجلاس میں اس پر انشاءاللہ غور ہو جائے گا اور اس کی کچھ عملی صورتیں اتفاق سے نکل آئیں گی، اور انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی حضرات ہوں گے وہ بھرپور اس سے اتفاق کریں گے اور تائید کریں گے۔ دوسرے میری رائے یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام ائمہ اور خطباء کی تربیت کا اور ٹریننگ کا نظام شروع کرنا چاہیے۔ جی ظاہر ہے کہ جب آپ ایک موضوعات کا انتخاب، یہ اگلا مرحلہ ہوگا، جب آپ موضوعات کا انتخاب کریں گے، کچھ آپ مواد کی نشاندہی کریں گے، کچھ ضرورتوں کا اظہار کریں گے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ پورے چاروں صوبوں میں ایسی پلاننگ کرنی ہوگی کہ آپ مساجد کے ائمہ اور خطباء کو بلا کر باقاعدہ ٹریننگ دیں، اور وہ ٹریننگ میں بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوں۔ ایک تو ان کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اور تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو پوری رہنمائی مل جائے گی اور ان کو بتایا جائے کہ آج ممبر و محراب کا کیا کردار ہے اور آج کس کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے پروگرام کا عنوان رکھا ہوا ہے عالم اور عالم، تو مجھے یہ اس لحاظ سے بڑا اچھا لگا کہ عالم وہ ہونا چاہیے جس کی عالم پر نظر ہو، اور عالم وہ بھی ہونا چاہیے کہ جس پر عالم کی نظر ہو۔ کیا بات ہے، یعنی عالم پر عالم کی نظر اور عالم کی عالم پر نظر، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ تب ہوگا یہ تب ہوگا جب آج کی دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں، آج سائنس جو ترقی کر گئی ہے اس سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور آج جو ہماری پبلک کی ڈیمانڈ ہے رہنمائی کی قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم اس کے مطابق ان کو رہنمائی دیں تو پھر آپ دیکھ لینا کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر سلمان بول رہا ہوں کراچی سے، میں خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سلمان صاحب فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں بڑا خوش ہوں کہ آج ظاہر ہے آپ کے پروگرام میں میری کال ملی اور مجھے موقع ملا کہ حامد سعید کاظمی صاحب اور حنیف جہانگیر صاحب جیسے ماشاءاللہ قابل علماء کے سامنے میں اپنا سوال رکھ سکا ہوں۔ ظاہر ہے امید ہے کہ جواب بھی اسی کوالٹی اور اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق مجھے ملے گا انشاءاللہ سوال کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کو ظاہر ہے ہم سبھی کو یاد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی ایک بہترین دور تھا، اور ان کی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں اور ان کی ساری قابلیت سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بے شک آج تک مستفید ہو رہے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو انہوں نے یاد ہے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میرے دور حکومت میں ایک کتا بھی اگر نہر فرات کے پاس بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری میں اپنے وہ سمجھوں گا۔ جی تو اب اگر آپ اس کے روشنی میں آج دیکھیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو کراچی سے لے کے خیبر تک ایک آہو بقا، ایک تکلیف، ایک درد، ٹارگٹ کلنگ، سیلاب کی تباہ کاریاں، ایک مسلسل خودکش حملے، یہ ساری چیزوں کی موجودگی میں، اور اگر آپ ان جیسے حکمراں کا، عظیم حکمراں کا موجودہ حکمرانوں سے اگر تقابلی جائزہ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک تقابلی جائزہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ جس ہستی کا نام لے رہے ہیں
ان سے تو کسی کا بھی تقابلی اس کرۂ ارض پہ کوئی ہے ہی نہیں جس کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقابلی جائز ہو. لیکن آپ یہ ویسے آپ کا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ جو اتنے سارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ علامہ صاحب یہاں موجود ہیں اور یہ اپنے علم اور اپنے تدبر سے جواب دیں گے. یہ کوئی آپ ان کو خالی حکومت کا نمائندہ نہ سمجھیں، گو کہ حکومت میں، لیکن ماشاءاللہ عالم دین ہیں، تو ان سے ہم ضرور جواب لیتے ہیں. جی علامہ صاحب. پہلی بات تو وہی جو کہ آپ نے کہہ دی جی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے کمپیئر کرنا جی یہ ہمارے لیے کسی بھی یہ بڑی پرابلم ہو گئی. ہر چیز میں کمپیئر کرتے ہیں، پھر وہ ایک بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ کمپیئر تو نہیں کریں گے، لیکن ان کو ہم ایک سٹینڈرڈ کے طور پر سامنے رکھیں گے. ماڈل ہے، بالکل یہ ایک ماڈل ہے وہ ہمارے سامنے. اور ظاہر ہے کہ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جو مانگتا ہوں نہ دے داد انتخاب تو دے. کم از کم مانگے تو آدمی اچھی چیز نا. تو اگر وہ عہد فاروقی کی صورتحال اگر لوٹ آئے تو اس سے زیادہ کیا ہمارے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، میں عرض کروں گا کہ اس وقت عوام اور حکمران دونوں کو ذرا دیکھیے. عوام بھی کچھ اور تھے، جی جی، حکمران بھی کچھ اور تھے. جی. اور یقیناً آج کے دور میں جو حکمران ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج حکمران جو ہیں وہ آسمان سے تو نہیں ٹپکتے، زمین سے بھی نہیں اگتے. آخر جمہوری دور ہے، عوام ہی ان کو ووٹ دے کے وہاں پہنچاتے ہیں. آج کسی کی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی. اور جو لوگ حکمران ہیں اگر وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں تو اس سے کم از کم ایک عوام کی ترجیحات کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی ڈسکشن ہوگی، میں اگر ادھر جاؤں گا تو وہ باقی کالرز کا وقت کھوٹا ہوگا. میں عرض کروں گا بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس دور کو پیش نظر رکھ کے ہمیں ایمز اینڈ ٹارگیٹس متعین کرنے چاہیے. ہم ٹھیک ہے تقویٰ کا وہ معیار، جیسے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جب خلیفۃ الرسول کی، امیر المومنین کی تنخواہ مقرر کرنے کی بات ہوئی تو سوال ہوا کیا تنخواہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک غریب مزدور کی تنخواہ ہے تو وہی تنخواہ ہو. تو کہا گیا کہ جی اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ تقویٰ کی انتہا ہے. آپ ان کو ایک ایگزامپل کے ماڈل کے طور پر تو سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں جی اگر کوئی اسی سے ہٹا ہوا ہے تو بس، تو پھر پہلے ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم تنقید کرنے والے، اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جی آپ کا لباس 2 چادروں میں بنا ہے، ہمیں 1 چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں کہاں سے ملی؟ تو سوال کرنے والا بھی کوئی ہم جیسا نہیں تھا، جی ہاں، وہ بھی کوئی اور تھے، متقی تھا، وہ بھی متقی تھا. تو یہ ایک ماحول کی بات ہے. تو اللہ کرے وہ ماحول بن جائے. حکمران جو ہیں ان کے اوپر بہرحال زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. میں ان کو ایگزام بالکل نہیں کروں گا، ان پر زیادہ ذمہ داری ہے. ان کو تو بلکہ حکمرانوں کو دیکھ کر تو عوام جو ہیں وہ راستہ پکڑتے ہیں اور ان کو ہدایت ملتی ہے. تو ہم رب کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں اور حکمرانوں سے درخواست بھی کرتے ہیں، اور جس میں خود بھی شامل ہوں. ظاہر ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماڈل کو، اس رول ماڈل کو، اس معیار کو پیش نظر رکھ کے اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اگر ہمارے عوام بھی اس چیز کو ہو جائیں، وہ اس لیے کہ سیاست میں دیکھا یہ ہے، معاف کیجیے ذرا ایک جملہ میں مزید لینا چاہوں گا. میں جب پالیٹکس میں آیا تو مجھ پر سب سے پہلا الزام یہ لگا کہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ سیاست میں کہاں آ گئے؟ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ اگر سیاست میں شرافت الزام ہے تو پھر بدماشی کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے جب ماحول ایسا ہو کہ سیاست کو شرفاء کے لیے ایک شجر ممنوع قرار دیا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر حکمرانوں کی شکایت کرنا اور پھر یہ تمام باتیں کرنا یہ صحیح نہیں. ہم ووٹ دیتے ہوئے، حکمران چنتے ہوئے اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز، جیسے مہذب دنیا کے بارے میں بات ہوتی ہے، بیرونی دنیا کے بارے میں، کہ وہاں پر اگر کسی پر کوئی الزام لگ جاتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے اپنے عہدے اور منصب سے. تو انہوں نے ایسی ایگزامپل سیٹ کی ہے نا. اب ہم نے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، غیر مسلموں نے ان اصولوں کو اپنایا ہے تو وہ بھی یہاں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اسلام سے پہلے، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، اسلام سے پہلے دنیا میں قانون کی بالادستی کا تصور نہیں تھا. حکمرانوں کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات قانون کا درجہ رکھتی تھی. تو اسلام نے بتایا کہ نہیں، حکمران وہ بھی اللہ کے تحت ہے اور قانون اللہ کا ہے.
تو اس لیے اگر اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ ضرور حالات بدلیں گے.